اے اللہ میری دعاؤں کو سن لے۔ اے اللہ میں کس کے پاس جاؤں، اے اللہ میں کس کے پاس جاؤں۔ اے اللہ اولاد دینے والی ذات تیری ہے۔ اے اللہ مجھے ڈاکٹروں نے منع کر دیا، اے اللہ میرے اندر یہ کمی ہے، اے اللہ میرے اندر وہ کمی ہے۔ اے اللہ تو سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے اللہ لوگ مجھے تانا دیتے ہیں، اے میرے اللہ، اے غفور رحیم میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تو اپنا رحم فرما مجھ پر۔ اے اللہ مجھے نیک اولاد نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے بھی بے اولاد ہے، اے اللہ جنہیں اولاد نہیں ہے، اے اللہ ان سب کو نیک اولاد نصیب فرما۔ اے اللہ میری دعا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، پچھلی ویڈیو میں نے کھجور کا عمل بتایا تھا کہ افطار کے وقت آپ کھجور پر عمل کریں اور افطار کے وقت وہ کھجور کا استعمال کریں۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا بے اولادوں کے لیے۔ اور آج کی جو ویڈیو ہے بہت اہم ہے، ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس اولاد نہیں ہے۔ میرے دوستو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ بہت بابرکت والا مہینہ ہوتا ہے، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی خوب ساری رحمتیں اترتی ہیں، خوب ساری رحمتیں اترتی ہیں۔ جتنا لوٹنا چاہے انسان لوٹ سکتا ہے، اتنی رحمتیں اللہ تعالیٰ کی اترتی ہے اس رمضان میں۔ اور میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ جتنے بھی بے اولاد ہے، جنہیں اولاد نہیں ہے، وہ اس رمضان کو خالی نہ جانے دے۔ اس رمضان میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اے اللہ ہمیں اولاد نصیب فرما، اے اللہ ہمیں نیک اولاد نصیب فرما۔ میرے دوستو، جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو کے ٹائٹل میں پڑھا ہوگا کہ شب قدر کا عمل، شب قدر جو آپ نے اس ویڈیو کے ٹائٹل میں پڑھا ہوگا، تھمبنیل میں پڑھا ہوگا، تو آپ نے اس ویڈیو کو کلک کیا ہوگا۔ میری چاہت صرف یہی ہے کہ جتنے بھی میرے سبسکرائبر ہیں، جتنے بھی بے اولاد لوگ ہیں جو جگہ جگہ بھٹک رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، کئی دروازے گئے ہیں، حکیموں کے دروازے گئے ہیں، ڈاکٹروں کے دروازے گئے ہیں، باواؤں کے دروازے گئے ہیں، عامروں کے دروازے گئے، پتہ نہیں کہاں کہاں گئے ہیں، لیکن ابھی تک انہیں اولاد کی خوشی نہیں ملی ہے، اور وہ اولاد کے سلسلے میں بہت پریشان ہیں۔ لوگ انہیں تانا دیتے ہیں، کوئی بانجھ کہتا ہے، کوئی نامرد کہتا ہے، نامعلوم کیسے کیسے الفاظ سے انہیں پکارا جاتا ہے۔ کئی لوگوں کے گھر ٹوٹ گئے۔ میرے دوستو، یہ رمضان کا مہینہ ہے، آدھا رمضان گزر چکا ہے، اور یہ رمضان ہے، اور یہ رمضان کا آخر عشرہ آنے والا ہے، جس آخر عشرے میں شب قدر ہوتی ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہم شب برات میں جگتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمیں شب قدر کا پتہ نہیں، ہم شب قدر میں نہیں جگتے، ہم شب قدر میں نہیں مانگتے، جو کہ شب قدر کی فضیلت بہت ہے۔ شب قدر کی فضیلت ایسی ہے کہ ایک شب قدر میں، شب قدر کی رات، جو ایک شب قدر کی جو رات ہوتی ہے، اس رات میں عبادت کرنا گویا کہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے عبادت۔ یہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب دیتا ہے۔ یہ ایسی رات ہے شب قدر کی رات۔ تو یہ جو شب قدر ہے، ہمیں اسے خالی نہیں جانے دینا ہے۔ یہ جو رمضان کا مہینہ ہمارے زندگی میں آیا ہے، اسے ہمیں خالی نہیں جانے دینا ہے۔ جتنے بھی بے اولاد ہے، میری ان سب سے التجا ہے، گزارش ہے کہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس شب قدر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے۔ شب قدر کی ایسی فضیلت ہے کہ شب قدر میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو زمین پہ اتار دیتا ہے۔ خود جبرائیل علیہ السلام سارے فرشتوں کے ساتھ زمین پر اتر جاتے ہیں، اور بندے اور بندیوں کے دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ یہاں تک کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ بندے اور بندیوں سے جو عبادت کرتے ہیں اس رات میں، ان سے فرشتے مصافحہ لیتے ہیں۔ یہ وہ رات ہے،
جس کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی بیان کیا ہے، حدیثوں میں بھی بیان کیا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کا اہتمام کیا کرتے تھے، رمضان کے آخر شب میں عبادت کیا کرتے تھے، رمضان کے آخر شب میں اعتکاف کیا کرتے تھے، شب قدر کا احترام کیا کرتے تھے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہم لوگ سو جاتے ہیں، ہمیں نیند آتی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ شب قدر کیا ہے۔ میرے دوستو، میری بہنوں، شب قدر کی بہت فضیلت ہے۔ میں اس ویڈیو میں بس اتنا ہی کہوں گا آپ لوگوں سے کہ جتنے بھی بے اولاد ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اولاد ہو جائے، اللہ تعالی ہمیں اولاد دے دے، تو یہ وہ رات ہے کہ اس رات میں ہمیں اللہ تعالی سے مانگنا ہے، ہمیں اللہ تعالی سے مانگنا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو شب قدر کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ شب قدر کب آتی ہے، شب قدر کب ہوتی ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، شب قدر رمضان کے آخر عشرے میں ہوتی ہے۔ آخر عشرے میں جو 5 طاق راتیں ہوتی ہے، اس 5 طاق راتوں میں شب قدر ہوتی ہے، جیسے کہ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں۔ یہ 5 رات، یہ طاق 5 راتیں ایسی ہے جس میں شب قدر ہوتی ہے، یا تو 21 میں ہوتی ہے، یا تو 23 میں ہوتی ہے، یا تو 25 میں ہوتی ہے، یا تو 27 میں ہوتی ہے، یا تو 29 میں ہوتی ہے۔ لیکن میری بہنوں، میرے بھائیوں، ہمیں اس 5 راتوں کا اہتمام کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو آخر کے 5 طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو ہمیں یہ 5 راتوں کو جگنا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، نہ معلوم یہ 5 راتوں میں کون سی رات ہمیں شب قدر کی مل جائے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا ہے۔ بہت ہو گیا، بہت لوگوں نے ہمیں تانا دے دیا، کئی لوگوں کے گھر ٹوٹ گئے، کئی لوگوں کے طلاق ہو گئے اولاد کے سلسلے میں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ ایک ہی بات کو ریپیٹ کرتے ہو۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ تکلیف بہت بڑی تکلیف ہے، یہ چھوٹی سی تکلیف نہیں ہے، یہ بہت بڑی تکلیف ہے۔ اس لیے میں ایک ہی بات کو ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ آپ موٹیویٹ ہو جاؤ، آپ کی ہمت بڑھے، آپ اللہ سے جڑ جاؤ، آپ اللہ سے مانگو کہ اللہ مجھے اولاد دے دے۔ میرے دوستو، یہ رمضان کا مہینہ ہے، بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ ذرا سوچئے، 12 مہینے ہوتے ہیں ہمارے زندگی میں، لیکن 12 مہینے میں ایک مہینہ بہت افضل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے 7 دن ہوتے ہیں ہمارے زندگی میں، دن 7 ہوتے ہیں، لیکن اس 7 دنوں میں ایک جمعے کا دن بہت افضل ہوتا ہے، جسے ہم عید کا دن کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو رمضان کا مہینہ ہے، یہ پورا بابرکت والا مہینہ ہوتا ہے، لیکن اس مہینے میں جو آخر عشرہ ہوتا ہے، اس آخر عشرے میں جو 5 طاق راتیں ہوتی ہے، اس کی بہت فضیلت ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ اس میں شب قدر ہوتی ہے، اور یہ وہ رات ہے کہ اس رات میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ سارے فرشتے زمین پر ہوتے ہیں، اور جو بندہ ایسے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہے، چاہے وہ دولت مانگے، چاہے وہ شہرت مانگے، چاہے وہ عزت مانگے، چاہے وہ جنت مانگے، چاہے وہ کچھ بھی مانگے، اس پر جو ہے فرشتے آمین کہتے ہیں۔ اس لیے یہ رات خالی نہ جا پائے، یہ رمضان کا مہینہ خالی نہ جا پائے، یہ شب قدر خالی نہ جا پائے، ہمارے سونے میں نہ گزر جائے یہ شب قدر۔ شب قدر میں ہم کو اللہ کو منانا کیسے ہے، اللہ سے مانگنا کیسے ہے، اپنے گناہوں کی بخشش کیسے کروانا ہے، یہ آپ غور سے سنیں اور سمجھیں۔ اگر آپ کو قرآن شریف پڑھنا آتا ہے تو آپ قرآن پڑھیں، کوئی بھی سورہ پڑھے، پہلا پارہ پڑھے، دوسرا پارہ پڑھے، سورہ یاسین پڑھے، سورہ اخلاص پڑھے، سورہ رحمان پڑھے، جو آپ کو پڑھنا آتا آپ وہ پڑھیں۔ اگر آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے تو آپ استغفار کریں، آپ لا الہ الا اللہ پڑھے، آپ بسم اللہ پڑھے، آپ کو جو پڑھنا آتا ہے آپ وہ پڑھے، نماز پڑھے اور اللہ سے دعا کرے۔ بہت آسان ہے، بہت آسان ہے اللہ کو منانا۔ اس رات میں اللہ کو منائے کہ اللہ ہمیں اولاد دے دے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے،
بہت سارے لوگوں کو دعا کرنا نہیں آتا ہے، تو میں کچھ چیزیں بتاتا ہوں جو آپ کو دعا کرنی ہے، جو آپ کے لیے بہت ہی آسان ہو، جو آپ کے لیے بہت ہی آسان ہو۔ وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے سامنے ایسے ہاتھ پھیلانا ہے، چاہے آپ نماز پڑھ لو یا پھر کوئی ذکر کر لو یا پھر کوئی وظیفہ کر لو، اس کے بعد آپ ایسے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، بالکل ایسے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ سب سے پہلے آپ حمد و ثنا پڑھے، آپ کو ربنا آتینا جو بھی دعا آتی ہو آپ وہ دعا پڑھے۔ اگر کوئی دعا آپ کو نہیں پڑھنی آتی تو سب سے بہترین طریقہ اور سب سے افضل طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کوئی دعا پڑھ لیں جو آپ کو آتی ہو، پھر آپ درود شریف پڑھ لیں۔ درود شریف پڑھنے کے بعد پھر آپ اللہ تعالیٰ سے ایسے دعا کریں، اے اللہ میرے گناہوں خطاؤں کو معاف فرما دے، اے اللہ میں گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، سیاہ کار ہوں، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ مجھے اولاد نصیب فرما، اے اللہ مجھے نیک اولاد نصیب فرما، اے اللہ میں بے بس ہوں تو بے بس نہیں، اے اللہ میں کمزور ہوں تو کمزور نہیں، اے اللہ میری دعاؤں کو سن لے، اے اللہ میں کس کے پاس جاؤں، اے اللہ میں کس کے پاس جاؤں، اے اللہ اولاد دینے والی ذات تیری ہے، اے اللہ مجھے ڈاکٹروں نے منع کر دیا، اے اللہ میرے اندر یہ کمی ہے، اے اللہ میرے اندر وہ کمی ہے، اے اللہ تو سب کچھ جاننے والا ہے، اے اللہ لوگ مجھے تانا دیتے ہیں، اے میرے اللہ، اے غفور رحیم میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ تو اپنا رحم فرما مجھ پر، اے اللہ مجھے نیک اولاد نصیب فرما، اے اللہ جتنے بھی بے اولاد ہے، اے اللہ جنہیں اولاد نہیں ہے، اے اللہ ان سب کو نیک اولاد نصیب فرما، اے اللہ میری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ ایسے اللہ تعالیٰ کے سامنے خوب گڑ گڑائیں، خوب روئیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ دیکھیے آپ کو اولاد کیسے نہیں ہوتی، آپ کو اولاد ہوگی، اللہ آپ کو اولاد دے گا، آپ مانگیے تو صحیح، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیے تو صحیح، دیکھیے کیسے آپ کو اولاد ہوتی ہے۔ کیونکہ ایک بات یاد رکھنا، اولاد دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے اور کسی کی نہیں، اللہ ہی اولاد دے سکتا ہے، چاہے آپ کو ڈاکٹر نے منع کر دیا ہو، چاہے آپ کے اندر کوئی بھی کمی ہو جس کی وجہ سے آپ کو اولاد نہیں ہوتی ہو۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس شب قدر کو خالی نہیں جانے دینا، اس رمضان کو خالی نہیں جانے دینا، اللہ سے دعا کرنا تاکہ آپ ایسی دعا کریں، اللہ کے سامنے ایسا گڑ گڑائے کہ اللہ کو آپ پر ترس آ جائے، اللہ کو آپ پر رحم آ جائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کی خوشخبری دے دے، اس رمضان میں آپ کی دعا قبول ہو جائے، اور آنے والا جو رمضان ہے اس رمضان میں آپ کی اولاد آپ کے گود میں ہو، اور آپ کو خوشی ہو کہ پچھلی رمضان میں میرے پاس اولاد نہیں تھی، آج اس رمضان میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد دے دی۔ میرے دوستو، صرف اور صرف یہ ویڈیو میں نے صرف دعا کا بتایا آپ کو، آپ اللہ سے دعا کریں، گڑ گڑائیں، اللہ کو منائیں، اللہ سے مانگیں۔ ہم سارے عمل کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، لیکن اللہ سے مانگتے نہیں ہیں، جیسا مانگنا چاہیے دعا ویسے دعا مانگتے نہیں ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے نہیں ہیں، لوگوں کے سامنے روتے ہیں، لیکن اللہ کے سامنے پتہ نہیں ہمیں رونا نہیں آتا، لوگوں کے سامنے گھنٹوں بھر اپنا رونا بتاتے ہیں، لیکن اللہ کے سامنے ہمیں اپنا رونا بتانا نہیں آتا۔ اسی کمی کی وجہ سے ہم پریشان ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا سیکھو، گڑ گڑاؤ۔ نہیں گڑ گڑانا آتا تو کم سے کم نقل کرو، کم سے کم نقل کرو، رونے کی نقل کرو۔ نہیں رونا آتا تو رونے کی نقل کرو، کیا پتہ اللہ کو ترس آ جائے۔ تو میرے دوستو، یہ جو 5 تاخراتیں ہیں، یہ 5 تاخراتیں کب ہوتی ہے؟ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، یہ 5 تاخراتیں ہوتی ہیں۔ یہ آتی کب ہے اس کو بھی آپ اچھے سے سمجھیں، یعنی 20 روزہ جب آپ کا کمپلیٹ ہوتا ہے، افطار کے بعد 21ویں شب لگ جائے گی۔ اسی طریقے سے 22واں روزہ جب آپ کا کمپلیٹ ہوتا ہے تو افطار کے وقت 23ویں شب لگ جائے گی۔ اسی طریقے سے 24واں روزہ جب آپ کا کمپلیٹ ہوتا ہے تو افطار کے وقت 25ویں شب لگ جائے گی۔ اسی طریقے سے جب 26 روزہ آپ کا پورا ہوتا ہے، کمپلیٹ ہوتا ہے، تو افطار کے بعد
آپ کو 27ویں شب لگ جائے گی۔ اسی طریقے سے جب آپ کا 28واں روزہ جب آپ کا کمپلیٹ ہوتا ہے، جب آپ افطار کرتے ہیں تو افطار کے بعد 29ویں شب آپ کی لگ جائے گی۔ تو یہ 5 طاق راتیں ہیں، اس 5 طاق راتوں میں ہمیں عبادت کرنا ہے۔ نامعلوم شب قدر کب کی ہو، چاہے 21 ہو، چاہے 23 ہو، چاہے 25 ہو، چاہے 27 ہو، چاہے 29 ہو، اس بات کا خیال رکھیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے میری یہی التجا ہے آپ لوگوں سے، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، کہ یہ رمضان کو خالی نہ جانے دیں، یہ شب قدر کو خالی نہ جانے دیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے روئیں۔ اس چیز کی تکلیف نہیں ہے کہ آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، آپ کو جو پڑھنا آتا ہے، آپ کو اگر سورہ اخلاص قل اللہ احد پڑھنا آتا ہے، آپ اس رات میں اسی کا ورد کریں، یہی پڑھتے رہیں۔ اگر آپ کو وہ بھی نہیں آتا ہے تو صرف بسم اللہ آتا ہے تو آپ صرف بسم اللہ ہی پڑھتے رہیں اور اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، جو آتا ہے آپ کو وہ پڑھیں۔ لیکن یہ رمضان میں شب قدر کی جو رات ہے، اس آخر عشرے کی جو شب قدر کی جو رات ہے، اس رات کو میرے دوستوں میری بہنوں خالی نہ جانے دیں، اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ اس ویڈیو کے کمنٹس میں آپ دعا لکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ اس رمضان کی برکت سے جتنے بے اولاد ہیں سب کو اولاد نصیب فرمائے، اور اس کے آگے آمین لکھ دے۔ اور جتنے لوگ ہیں جب وہ آمین کہیں گے، جب دعا لکھیں گے تو نہ معلوم اللہ تعالیٰ کس کے آمین کو قبول کر لے، نہ معلوم اللہ تعالیٰ کس کے دعا کو قبول کر لے۔ اس لیے اس ویڈیو کو دعا کی نیت سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔